آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ أجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ المرتجی شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ سادات کرام، جملہ ہمارے حاجی صاحبان، ضعیف العمر میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت خطبے کے بعد ربانی کلام، ربانی پیغام، ربانی سندیسہ آپ حضرات کے کانوں تک پہنچانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس پر کچھ گفت و شنید کیا جائے، کچھ باتیں عرض و معروض کی جائیں۔ اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، صاحب انا اعطیناک الکوثر، صاحب شفاعت، صاحب تاج، صاحب معراج، جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری اور پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے تشریف فرما جملہ عشاقان رسول بارگاہ رسول والے رسول میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ ذرا جھوم کر بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمدین وعلی آل سیدنا مولانا محمدین وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ جھوم کر ذرا بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، جس مقدس آیت پاک کو آج کے لیے سرنمائے بیان قرار دیا ہے، قریب یہ جو آیت پاک ہے، اس کے سبھی حضرات اس کے حافظ ہوں گے، سب کو زبانی انشاءاللہ یاد ہوگی یہ آیت۔ بڑی آسان، اور اگر اس کا ترجمہ، اس کا عرض آپ حضرات کے کانوں تک نہ بھی پہنچاؤں تب بھی انشاءاللہ قریب لوگ اس کے معنی اور مطلب کو بھی جانتے اور سمجھتے ہوں گے۔ قرآن کی
یہ وہ مقدس آیت پاک ہے، اور مولانا روم نے تو قرآن پاک کے تعلق سے یوں ارشاد فرمایا کہ قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کو صرف آنکھوں سے دیکھو گے تو لفظ نظر آئیں گے، اور اسے عقل سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا۔ یعنی کہ آنکھ اور علم کا جہاں سنگم ہوتا ہے اور اس سنگم کے ساتھ قرآن کو دیکھا جاتا ہے تو قرآن میں علم مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھو تو لفظ نظر آئے، عقل سے دیکھو تو علم نظر آئے، اور دل سے دیکھو تو عشق مصطفیٰ نظر آئے، رسول اللہ کی محبت نظر آئے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اور یہ قرآن پاک بڑی عظیم کتاب، پوری دنیا انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے جب اس کے جسم سے اس کی روح جدا ہوتی ہے، مگر یہ کتاب قرآن ایسی عظیم ترین کتاب ہے کہ یہی قرآن کی ایک سورت، سورہ اخلاص، اگر تجھے منہ زبانی یاد ہے تو یہی آیت قرآنی قبر میں بھی تیرے ساتھ ہے۔ ایسی عظیم کتاب جو کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتی، کبھی بھی تمہیں کہیں تنہا چھوڑتی نہیں، اور یہ ایسی عظیم کتاب کہ تیرا قریبی رشتہ دار یا تیرا دوست، تیرا احباب تیرے مرنے کے بعد قرآن کی ایک آیت یوں کہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے اللہ میں نے اس آیت کو پڑھا، اس کا ثواب تو فلاں کو پہنچا دے، انشاءاللہ کائنات کے جملہ مدفونین کی روح کو ثواب پہنچا دیا جائے تو ساری قبروں میں اجالا ہی اجالا ہو جائے۔ ایسی عظیم ترین یہ کتاب جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اور اس قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو، اللہ رب العالمین نے پہلے جنوں کا ذکر فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، پہلے جنات اور پھر انسان۔ تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان سے پہلے جنات، اور جنات کی بستی اتنی ہے اس دنیا میں، اتنے سارے اللہ نے جنات بنائے ہیں کہ انسانوں سے، پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ان انسانوں سے 3 گنا زیادہ جناتوں کی بستی ہے، مگر یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے
یہ اللہ کا کرم، اللہ کی یہ شان رحیمی کہ اللہ نے تجھے مصطفیٰ کی امت میں پیدا کر دیا تو تو جناتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ تجھے جناتوں کا غلام نہیں۔ آج تک کبھی آپ نے سنا کہ فلاں انسان جنات کا غلام ہے، کہ فلاں جنات نے فلاں انسان کو وس میں کر لیا؟ کبھی آپ نے سنا ہو تو مجھے کہو، کہیں دیکھا ہو تو کہو۔ مگر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ فلاں کے پاس جنات فلاں کے قبضے میں، یعنی کہ انسان کو اتنا اونچا، اتنا بلند مقام، اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا۔ اور ایک بڑی پیاری مزے کی بات کہوں کہ انسان کو صرف جنات ہی سے نہیں، مگر یہی انسان اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ، اپنے اچھے کردار کے ساتھ، اپنے اچھے تمدن کے ساتھ، اپنے اچھے چال چلن کے ساتھ، اپنے اچھے ویوہار کے ساتھ، اپنے اچھے تہوار کے ساتھ رسول اللہ کی محبت میں اپنی زندگی گزارے تو میرا رب اسی انسان کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنا دے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ و افضل بنائے۔ تو اللہ نے انسان سے پہلے جناتوں کو پیدا کیا، اور جنات کے بعد انسان کو۔ اب انسان کی یہ فطرت، انسان کے یہ بلڈ میں ہے، انسان کی یہ بات انسان کے خون میں ہے، چاہے وہ آپ ہو چاہے میں ہوں، کہ اللہ نے اس کو کیوں بنایا؟ کیوں؟ انسان جب بھی کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے، اسے کیوں بنایا ہوگا، اسے کیوں بنایا ہوگا، اس کی کیوں تخلیق کی، یعنی کہ یہ کیوں کے جھمیلے میں انسان اتنا مشغول ہو گیا، اتنا کھو گیا کہ بس اسی کیوں میں الجھ گیا۔ مگر یہی انسان یہ سمجھے کہ رب نے مجھے کیوں بنایا۔ انسان اگر یہ سمجھے کہ رب نے میری تخلیق کیوں فرمائی، رب نے مجھے کیوں پیدا کیا، رب نے مجھے کیوں بنایا، تو سارے کیوں کے جواب انسان سمجھ جائے گا، سارے کیوں کے جواب انسان کو مل جائیں گے۔ تو اے انسان، تجھے رب نے کیوں بنایا؟ تو اللہ کہتا ہے جناتوں کو اور انسانوں کو میں نے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ انسان کو اللہ نے کیوں بنایا؟ عبادت کے واسطے۔ زندگی برائے بندگی، بے بندگی شرمندگی۔ انسان، اچھا، اب انسان کے سامنے جب کوئی عالم، جب کوئی باپو، جب کوئی مولانا تقریر کرتا ہے اور عبادت کا نام آتا ہے تو انسان کے ذہن میں، انسان کے دماغ میں یہ بات ابھرتی ہے کہ عبادت نماز، عبادت روزہ، عبادت تلاوت، عبادت صاحب نصاب کا زکوٰۃ دینا، عبادت صاحب استطاعت کا حج کرنا۔ یہی تو تصور میں آتا ہے کہ یہ اسی کو عبادت کہتے ہیں، یہی عبادت ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ مگر سنو، جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صاحب استطاعت کا حج کرنا،
یہ عبادت ہے، وہیں پر اپنے ماں اور باپ کے حق کو ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت، بھائی کا حق ادا کرنا عبادت، بہن کا حق ادا کرنا عبادت، پڑوسی کا حق ادا کرنا عبادت، ایک مسلمان مر جائے اس کے جنازے میں جانا عبادت، اس کی نماز جنازہ کو ادا کرنا عبادت، یعنی کہ انسان تو لوگوں کی مدد میں اپنی زندگی کو گزارتا جا، میرا رب لمحہ لمحہ عبادت کا ثواب عطا کرتا جائے گا، لمحہ۔ اور دوستو، خاص کر کے ہم بہت سے ایسے عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو پیش پیش آگے آگے نظر آتے ہیں، مگر جہاں ماں باپ کے احترام کی بات آئے تو بڑے سے بڑا حاجی بھی پیچھے نظر آئے گا، بڑے سے بڑا نمازی پیچھے نظر آئے گا۔ بہنوں کا حق، ارے آقا کریم فرماتے ہیں کہ آپ جب کسی پریشانی میں پھنس جاؤ، آج تک آپ نے یہی سنا کہ بھئی دعا اس سے کرواؤ جو پیر ہو، دعا وہ کرے جو مسجد کا امام ہو، دعا وہ کرے جو عالم دین ہو۔ ارے صحیح بات ہے، پیران طریقت علماؤں کی دعا، نائب رسول کا جو کما حقہ نائب رسول ہے، ان کی دعا نبی کی دعا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں۔ مگر سنو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی کام نہ بنتا ہو، کسی کام میں آپ اٹک جاؤ، کہیں راستہ نہ ملتا ہو، میرے آقا فرماتے ہیں اپنی بہن کو بلا لے، اس سے دعا کر دے، اللہ بہن کی دعا سے تیرے کام میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ بہن کا مقام۔ آج ہم نے بہنوں کو تو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا، ایک سائیڈ پہ ہی رکھ دیا کہ بہن کی شادی ہو گئی، بات پوری، بات ختم ہو، ایسا نہیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، اللہ کے رسول کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، مگر جو میرے آقا کریم علیہ السلام کا دودھ پینے کا زمانہ تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ، آپ نے یہ باتیں سنی ہوگی کہ رسول اللہ نے اپنے بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب رسول اللہ گئے، دنیا یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کو حلیمہ سعدیہ نے پالا، حلیمہ سعدیہ نے پوسا، حلیمہ سعدیہ نے پرورش کی، مگر عشق یہ کہتا ہے کہ نبی گئے، حلیمہ سعدیہ کا بیڑا پار ہو گیا، حلیمہ سعدیہ کا بیڑا پار ہو گیا، کیونکہ خود حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں رسول اللہ کو اپنے گھر لائی تو اس وقت قحط سالی تھی، دکار تھا، مگر رسول اللہ کے قدم میرے گھر میں کیا پڑے؟ آقا فرماتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ آقا کے قدم کیا پڑے؟ میرے جانوروں کے تھنوں میں ایسا لگتا تھا کہ اللہ نے جنت سے آب کوثر کا کنیکشن کر دیا، دودھ کبھی میرے گھر میں کم ہوا ہی نہیں، دودھ کبھی کم ہوا ہی نہیں۔ تو وہاں پر ایک بچی تھی، سیما، ایک بیٹی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس، سیما اس کا نام تھا۔
یہ سیما نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پی کر بڑی ہوئی تھی، اور رسول اللہ نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا۔ اب سیما اور رسول اللہ یہ رجعی بھائی بہن کہلائے، دودھ کے رشتے سے بھائی بہن۔ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں کسی ماں نے کسی بیٹے کو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو کسی ماں کسی بہن بیٹی کو دودھ نہیں آتا، تو اڑوس پڑوس میں اگر دوسری ڈیلیوری ہوئی ہو تو وہ کہتے کہ لاؤ اس بچے کو میں اپنا دودھ پلا دوں، اور پلاتی بھی ہے، یہ پلایا بھی جاتا ہے، مگر صحیح معنوں میں اس کا دستاویز بھی لکھا جائے کہ فلانی عورت نے، فلانی کی بیوی نے فلانے کے بیٹے کو دودھ پلایا ہے، تاکہ کہیں آگے جا کر ان کی شادی نہ ہو، کیونکہ اسلام میں رجعی رشتے سے شادی نکاح حرام، کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ رجعی رشتے سے آپس میں بھائی اور بہن ہوئے۔ پھر جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا اور جنگیں ہوتی رہی، تو یہ جو حضرت سیما بعد میں ایمان لے آئی، جنگیں کافی ہوتی رہیں، تو حضرت سیما کی جہاں شادی ہوئی تھی، رسول اللہ کی بہن کی سیما کی جہاں شادی ہوئی تھی، وہ سارے غیر مسلمان تھے۔ تو سیما کے کٹمب والے رسول اللہ کی قید میں آئے۔ سیما کو پتا چلا کہ مدینہ میں ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے میرے کٹمب والوں کو قید کیا ہے۔ تو اس وقت جب حضرت سیما کو پتا چلا تو اپنے پریوار والوں سے کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ جس اللہ کے بندے نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے وہ اور کوئی نہیں، میرے بچپن کا ساتھی محمد ہے۔ یہ اعلان کیا، اور پھر سیدھی مکہ، سیما مکہ میں آئی، رسول اللہ کا مسجد نبوی شریف میں آئی، اور لوگوں سے پوچھا کہ محمد کہاں؟ جب رسول اللہ نے دیکھا، نبی اللہ نے دیکھا کہ سیما آئی، سگی بہن نہیں، دودھ کے رشتے سے رجعی بہن، میرے آقا کریم نے سیما کو آتے دیکھا، میرے آقا کھڑے ہو گئے اور چل کر سامنے استقبال کے لیے تشریف لے گئے، سامنے استقبال کے لیے تشریف لے گئے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ سیما یہاں کیوں آئی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ سیما عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے میرے کٹمب والوں کو قیدی بنایا ہے۔ تو اس وقت میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سیما یہاں تک چل کر آنے کی ضرورت نہ تھی، اگر تو نے سندیشہ کہلوا دیتا تو یہ محمد نبوت اور رسالت کی قسم اٹھا کر کہتا ہے تیرے پریوار والوں کو یہ محمد آزاد فرما دیتا۔ کتنی عزت کی! اور اس وقت سیما ایمان بھی نہیں لائی تھی، اس وقت حضرت سیما ایمان بھی نہیں لائے، اور میرے آقا اس کی ادب اور احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، استقبال کے لیے سامنے گئے۔ آپ اندازہ تو لگاؤ کہ سرکار اپنی رجعی بہن سے اتنی محبت کرتے ہیں تو میرے آقا کو سگی بہنوں سے کتنی محبت ہوگی، سگی بہنوں سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی محبت ہوگی۔ تو دوستو،
صرف عبادت اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، بلکہ اپنی بہنوں کی قدر کرنے کا نام بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اپنی بہنوں کی بھی قدر کرو، اس سے انشاءاللہ بہن جس سے راضی ہوتی ہے اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، محمد عربی بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو عبادت یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کیا جائے، یہ بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، خیرات کے ساتھ اپنے گھر والوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں نماز میں شامل کیا ہے، اللہ نے ہمیں روزے میں شامل کیا، تلاوت میں شامل کیا ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے پریوار والوں کے حق ادا کرنے میں بھی شامل فرما لے اور ہمیں اس عبادت کا بھی شرف نصیب فرما لے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ سے سچا عشق نصیب فرمائے، سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العالمین نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔